ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا یاسر شاہ کے حوالے سے بات کریں اس کی انجری سے. وی ہیو ڈن دیٹ آلریڈی. ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے, پلیز فیل فری ٹو کال ان. اور فیس بک پہ بھی پروگرام لائیو جا رہا ہے اس وقت. کاشف بھائی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ چینجنگ دا ٹاپک, یہ بریک میں تھوڑی سی بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ پی سی بی از کنسیڈرنگ پاکستان ویسٹ انڈیز کی جو سیریز آتی ہے اکتوبر میں ہونی ہے ٹو بیسکلی میک اٹ ہیپن ان سری لنکا انسٹیڈ آف یو اے ای. کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یو اے کے اندر کاسٹ زیادہ ہے, تو وچ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. ایٹ لیسٹ یو اے کے اندر جب ون ڈے کے گیمز ہوتے ہیں کچھ دیکھنے لوگ آتے ہیں, کچھ جان ہوتی ہے. سری لنکا میں کون دیکھنے آئے گا یار؟ بات یہ نہیں ہے سری لنکا کی یا یو اے کی, بات یہ ہے کہ جو عقل مند لوگ پی سی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کو اس سے غرض ہے کہ کون دیکھنے آئے گا, نہ ان کو اس سے غرض ہے کہ کاسٹ کیا ہے, نہ ان کو اس سے غرض ہے کہ کرکٹ کو فروغ ملے گا. ان کو اچھی آفر کہیں سے جیب بھرنے کی آ گئی ہوگی, انہوں نے اس کو فوراً آگے بڑھا دیا اور اس کے بہانے اور تعویلیں بنانا شروع کر دی. دیٹس واٹ اٹ از. یار سری لنکا کے اندر پاکستان ویسٹ انڈیز کا ٹیسٹ میچ یقین مانو وہاں کا چوکیدار بھی نہیں دیکھے گا, وہ بھی چھٹیوں پہ چلا جائے گا. میرا خیال ہے فیلڈر بھی آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوں گے. فیلڈر بھی کھڑے, ابے چھوڑو رہنے دو, کل فیلڈ کر لیں گے. کوئی نہیں دیکھ رہا یار یہ کوئی طریقہ ہے, کوئی شرافت ہے, کوئی انسانیت, کوئی سوچ ہے ان لوگوں کی؟ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو چلو ویسٹ انڈیز میں چل کے کھیل لیتے ہیں. یو اے میں ایسی کون سی آگ لگ گئی ایک دم سے ساری چیزیں کاسٹ بڑھ گئی ہے؟ ارے اور کاسٹ بڑھ گئی ہے تو ان کو, اچھا کاسٹ اگر بڑھ گئی ہے اور ان کی جیب سے ان کے کٹ کم ہو رہے ہیں, ان کے کمیشن کم ہو رہے ہیں, ان کے کک بیکس کم ہو رہے ہیں, تو یقیناً ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی. لیکن اگر کاسٹ بڑھ رہی ہے عوام کی جیب کے اوپر تو ان کی بلا سے تو کھل کے بتائیں نا کہ کیا ہے, کس طرح سے, تاکہ عوام ڈیسائیڈ کریں کہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کر. آپ بیٹھ کر کے, اچھا ایک دفعہ اور بھی انہوں نے شوشہ چھیڑا تھا جب انڈیا کے ساتھ سیریز ہو رہی تھی کہ چلو سری لنکا میں کھیلتے ہیں. یار سری لنکا میں آپ یہ کہہ رہے ہو اکتوبر نومبر کے مہینے میں جا کر کے ہم سیریز کھیلیں گے, رینی سیزن ان کا جون جولائی سے شروع مانسون کا مڈل ہے, وہ ایگزیکٹلی مانسون کا مڈل ہے, اور وہاں پہ کراؤڈ کو کیا انٹرسٹ ہے, اپنا نہیں دیکھنے آتے, اپنا دیکھنے نہیں آتے. اب وہ بھی ون ڈے اور T20 دیکھتے ہیں. اگر دیکھ لیا انہوں نے تو ان کی ٹیم کی جو کرکٹ کی حالت ہے جے وردھنے اور سنگاکارا کے اور ملنگا کے جانے کے بعد سے, ان کی کرکٹ بھی کوئی خاص پاکستان سے مختلف نہیں ہے. ان کے یہاں بھی کرکٹ پہ سے ایمان اٹھ چکا ہے. ان کے, تم نے بہت اچھی بات کی کہ ان کے تو اسٹیڈیم خود ہی خالی ہیں. ہم وہاں پر چوکیدار کو پیسے دے کے بیٹھائیں گے کہ بیٹھو میچ دیکھ لو ہماری طرف. ایسا نہیں کہ پی سی بی والے ہمارے ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور ہیج کریٹ کر رہے ہیں یو اے کو کہنے کے لیے کہ بھائی ہم وہاں چلے جائیں گے اگر تم پرائسز نیچے نہیں کرو. بیسکلی یہ تو نہیں ہے کہ ماشاءاللہ کہ یہ نیگوشیشن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ والی کوئی ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں بیسکلی کہ ٹرائنگ ٹو پٹ ون اگینسٹ دی ادر ٹو سی کہ وی کین گیٹ اے بیٹر ڈیل ہیئر. اچھا بات ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور تم یہ دیکھو نا کہ پھر وہی بات مجھے وہیں کی وہیں لے جاتی ہے. پی سی بی کون ہے؟ پی سی بی میں دو لوگ ہیں, نجم سیٹھی صاحب ہیں, شہریار صاحب ہیں. یہ وہ کرتا دھرتا ہے. نجم سیٹھی صاحب کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, شہریار صاحب کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, ہم اس ڈسکشن میں نہیں جائیں گے. آج کل جو ہمارے ملک کا سب سے ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ پاناما لیکس چل رہا ہے. آپ ٹی وی کھولیں تو پاناما لیک, ریڈیو کھولیں, اخبار کھولیں, پاناما لیک. یہ وہ بڑے مزے کی چیز میں بتاؤں کہ یہ بالکل وہی حرکت ہو رہی ہے جو پچھلے 20-25 سال سے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. کوئی ان سے یہ سوال نہیں کر رہا کہ صاحب آپ اپنی بات کریں. نہیں جی, عمران خان نے سب سے پہلے 1983 میں جا کر کے پاناما میں کمپنی, آف شور کمپنی کھولی تھی. کیا کھولی تھی, ہم نے کھول لی تو کیا قیامت. وہ آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں. تو جب یہ جو دو سورما بیٹھے ہوئے شہریار یا نجم سیٹھی, یہ ان لوگوں کو پرسان حال اکاؤنٹیبلٹی تھوڑی ہے کہ وہ پوچھے کہ صاحب کیا ہوا. ابھی وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی تشکیل دی تھی, پیردادا صاحب اس کے چیئرمین تھے کہ پاکستان کی ورلڈ کپ میں ہارنے کی وجوہات معلوم کرو. کہاں گئی وہ کمیٹی, کہاں گئے وہ پیردادا, کون جواب دے رہا ان کو؟ Can I ask you one question? مطلب پاکستان ورلڈ کپ میں کیوں ہارا, پاکستان بنگلہ دیش میں کیوں ہارا, اس کے لیے کمیٹی کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے تو خانہ پوری کرنی تھی نا, مطلب ان کو پیسے بنا کے دینے تھے. ایگزیکٹلی. کاشف بھائی کس کو نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ چھوڑو, I'm just saying کہ یہ مطلب کمیٹی بٹھاؤ گا, دیکھو بھائی کل باہر سورج نکلا گا نہیں نکلا. ایگزیکٹلی. اور وہ ان کو باہر نکل کے دیکھ لو بھائی نظر آ جائے گا. سب ٹوپی ڈرامہ ہے, سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرکٹ کو کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے, کتنا نام خراب ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. دیکھو نا بنگلہ دیش سے سیریز جس کو ہارے تھے وہ تھی الارمنگ چیز ان کے لیے. ان کے سروں پہ ہتھوڑے پڑے تھے. اس دن آپ کا میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ ریحام نے اپنی نہاری میں کتنی بوٹیاں لی ہیں, کتنی نان کھائی اور سلاد کتنی لی. That brings me to an interesting point. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا تھا
وہ عمران خان کی ڈیورس کے بعد کوئی مزے کا ٹاپک ڈھونڈ رہا تھا اور ان کو بیچارے کو 6-8 مہینے لگے, اللہ نے ان کی سن لی اور ان کے پاناما لیکس مل گئی. ایگزیکٹلی, اور کچھ ہے ہی نہیں. اور وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ اپنا جواب دو نا بھائی. آپ اپنی, وہ عمران خان صاحب سے پوچھو تو وہ ان کو میاں صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں. میاں صاحب کی پوری تقریر عمران خان صاحب کے اوپر تھی. اچھا سارے اس حمام میں ننگے, سب برابر کے ننگے, تو ایک دوسرے کو ایک حد تک گالیاں دے رہے ہیں کہ کئی بات آگے نہ بڑھ جائے. مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کم سے کم کوئی ایک ہمارا کوئی دوست اچھا, اس کا بھی کوئی اخبار میں نام آئے گا, پیناما میں اس کی بھی کمپنی ہے. بہت ڈس اپوائنٹ ہوا میں. ہمارے کسی دوست کا نہیں نکلا. میں نے کافی لوگوں جانتا جن کا نکلنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال اچھا کاش بھائی ڈفرنٹ ٹاپک. سو دس آئی وانٹڈ ٹو kind of talk to you تو about یہ ایک this. عجیب سی بات ہے. I wouldn't be surprised کہ سری لنکا میں سیریز ہو جائے, کیونکہ اگر ان کو کک بیکس وغیرہ اور ان کے کھانچے کہیں اور سیٹ ہو رہے ہیں تو ہونے دو, ٹھیک ہے. So one thing we know for Pakistan is anything is possible. سر مجھے یہ بڑی انٹرسٹنگ, میں نے ایک آرٹیکل پڑھا اور تھوڑا سوچنے مجبور ہوا کہ کیا مکی آرتھر جو ہے صرف پیسے کمانے کے لیے پاکستان کا کانٹریکٹ لے رہا ہے. وجہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا, آرٹیکل کا پوائنٹ یہ تھا کہ آج سے پہلے جتنے بھی کوچز آئے سب کے سب مطلب ایک ہی کمپلین کے ساتھ واپس گئے کہ جی پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ پلیئرز اتنے کمیٹڈ نہیں ہیں اور ان کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی جب سب کو یہ بات پتہ ہے پہلے سے, پھر بھی آتے ہیں نا کہ وی کین ہیو ٹو ٹیک اے کال, بٹ آئی ایم گونا گو اوور لٹل بٹ آف کہ رچرڈ فائبرز کے ساتھ کیا ہوا, کیوں آیا, کیسے گیا بابو. تو دین آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا پوائنٹ کہ کیا یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یار کوئی ہونا وانا کچھ نہیں ہے, نہ انہوں نے سدھرنا ہے, نہ ہم نے کوئی پروڈیوس کر کے دینا ہے, پیسے بناؤ اور نکلو یہاں سے. اس چیز کا کہاں تک چانس ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات تم کال لے لو, میں اس کا جواب دیتا ہوں. I want a detailed, and I'm going to give you a little bit more information so you can. You got it. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں اور ٹی وی کا والیوم کم کر. جی السلام علیکم, میرا نام السلام علیکم جی میرا نام علی ہے, میں ہیوسٹن سے بات کر رہا ہوں. صرف یہ پوچھنا تھا کہ ہم یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں بڑے چھوٹے اسکیل پر, تو ڈو یو تھنک کہ فیوچر ہے کرکٹ کا یونائٹیڈ اسٹیٹس میں؟ کاشف بھائی کین آنسر دیٹ کویسچن جی, کہ بہت شکریہ کال کرنے کا, کہ کیا امریکہ میں کرکٹ کا فیوچر ہے. ساکر کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ اینی تھنگ از پاسبل. جب میں 20-25 سال پہلے امریکہ آیا تھا, ساکر کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا امریکہ کے اندر, مگر آل آف اے سڈن دیر از اے لاٹ آف ٹرینڈ. سو بہت امپورٹنٹ لانگ ورژن کا تو کوئی چانس نہیں ہے, 2020 کا کوئی چانس. 2020 کے چانسز پاکستان کرکٹ کے اس ملک میں بہت زیادہ ہیں. میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ اس ٹی وی چینل کے تھرو کر چکا ہوں کہ آئی سی سی پچھلے 10 سال سے نارتھ امریکہ میں ایک وینیو تلاش کر رہی ہے. آئی سی سی نے ہندوستان بھی رکھا ہوا ہے, انگلینڈ بھی ہے اور نیوزی لینڈ بھی ہے, لیکن جو ایک نئی مارکیٹ, ایک نئی منڈی, ایک نیا ماحول, ایک نیا کلچر وہ تلاش کر رہے ہیں, اور اس کی بہترین سیٹ اپ ان کو مل رہا ہے امریکہ کے اندر. انہوں نے فورٹ لاٹرڈیل میں ایک اسٹیڈیم کو آئی سی سی اپروو کیا, وہاں پر اس سال سی پی ایل کے 3 سے 4 گیمز ہوں گے جون جولائی کے مہینوں میں. اسی طرح سے یہاں ہیوسٹن میں ایک صاحب ہیں سخی صاحب, amazing gentleman, great person to work with. اپنے والد کے نام پہ وہ ایک اسٹیڈیم انہوں نے بنایا ہے, بہترین اس میں کنڈیشنز ہیں, سیلف فائنینسڈ ہے اور بہترین, مطلب کرکٹ سے کمٹمنٹ کی اعلیٰ مثال. Kash bhai, let's kind of expand on this a little bit, right? So I think there is a major misunderstanding جب لوگ کہتے ہیں کہ کرکٹ کا فیوچر امریکہ میں ہے کہ نہیں. دیکھیں میرے خیال میں کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ امیگرینٹس کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, تو دیر از نو فیوچر. فیوچر کا مطلب ہے کہ جب تک یہاں کے پیدا ہونے والے بچے کرکٹ نہیں کھیلیں گے, آپ ایک وینیو تلاش کر کے آپ نے 4 میچ کرا دیے, لوگ آئے دیکھ کے چلے گئے, دیٹس ناٹ دا فیوچر. فیوچر از ساکر کیوں کامیاب ہوا ایک دم سے 15-20 سال کے اندر, کیونکہ ایک چھوٹا بچہ, لڑکیاں, بچے سب کھیل رہے ہیں اسکول لیول پہ. تو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ ہیئر اینی ٹائم سون. مگر ادروائز امیگرینٹ آتے رہیں گے جو نیشنل لیول مطلب یہاں کے لوکل ہیں. لیکن خرم بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم نے, بالکل 16 آنے درست بات کی, لیکن خرم ساکر بھی ایسے ہی شروع ہوا تھا, امیگرینٹس کے ساتھ, امیگرینٹ سے شروع کیا تھا اور پھر ماحول بنا تھا. ایک چیز اور ہے کہ ساؤتھ امریکہ چونکہ ہمارے پڑوس میں ہے یہاں پر, تو وہاں سے ساکر کو یہاں لانے میں اتنا ٹائم نہیں لگا, اتنی نالج ہم کو نہیں بڑھانی پڑی یہاں لوگوں کی. لیکن چونکہ ہندوستان دور ہے, پاکستان دور ہے, انگلستان دور ہے, اپنی نیوزی لینڈ دور ہے, تو شاید اس چیز کو یہاں لانے میں ٹائم لگے گا. لیکن امیگرینٹ شروع کریں گے, انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. سخی صاحب جیسے لوگ, اور فورٹ لاٹرڈیل میں بھی ہمارے 1-2 بڑے اچھے دوست ہیں جو اپنے خرچے پہ اسٹیڈیم بنا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 10-15 سال. I want to tell you this, we have a call, we're going to take a call, but I was in New York this weekend, Yankees کا گیم کلائنٹس وغیرہ کے ساتھ, 3 گھنٹے کا گیم تھا, 7 رن بنے ٹوٹل. میں آپ کو یہ بتا, خدا کی قسم, مطلب مجھے 25-26 سال امریکہ میں ہو گیا, ہر امریکن اسپورٹ میں میرا انٹرسٹ ہو گیا سوائے بیس بال پہ.
یار ان لوگوں کو پتہ نہیں یہ لوگ کیا مس کر رہے ہیں. کین یو I mean, I'm sure کہ people who love baseball, they probably disagree with me. یار کرکٹ کی جو 20 اوور کے میچ کی یا 50 اوور کے میچ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے, جو چھکے, جو چوکے, جو فیلڈ پلیسنگ, وہ کہاں ہے بیس بال میں؟ I know. بالکل صحیح. سو السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں, کوشچن شیئر کریں پلیز. میں خورم بول رہا ہوں نیو جرسی سے. اسلام پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم سر بند کر دیں, آپ کا والیوم پیچھے سے آواز آ رہی ہے. تھینک یو. ہلو جی بات کریں پلیز, نام بتائیے سر. جی میں خورم بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. اوکے, السلام علیکم. ہاں جی, یہ جیسے جرمن میں ہوا تھا ٹیم کے ساتھ, کیا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا جیسے یہ سب جو ہے ہمارے جو ہے ایگزیکٹو ہے, جتنے بھی ان کے کرندے ہیں, جن کے ان کے خواری ہیں, ان کو کھڑا کر کے وہ جیسی طریقوں نے کی تھی وہ جرمن نے, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یار آپ لوگ تشدد پہ کیوں اتر آتے ہیں یار, کھیل ہے یار. تشدد کی بات میں کر رہا ہوں یار, اتنا دل کٹتا ہے دیکھ کے, اتنا دل کٹتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا لوگ کرتے ہیں. دل ساڑھا بھی کھوڑ دا مگر ایک سیکنڈ رکے, کال پہ رکے. آپ کا نام کیا بھائی؟ نام میں نے نہیں لیا آپ کا. جی میں خورم بول رہا ہوں. خورم نام ہے. خورم بھائی, آپ کا کرکٹ دیکھ کر ہی خون کیوں کھولتا ہے؟ آپ 10 منٹ کو ٹی وی کھول لیں, کوئی بھی خبر نامہ کھول لیں, کوئی بھی نیوز چینل کھول لیں, آپ کا خون اس سے زیادہ کھولے گا انشاءاللہ. ہمارے پاس یہ چینلز ہیں, وہاں پہ یہ ولو کرکٹ ہے, اس کو دیکھتے ہیں. تو ولو نہ لگائے نا, کوئی نیوز چینل لگا لیں. مجھے نفرت ہوگی ان لوگوں کو دیکھ دیکھ, یہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو نہیں ویٹ بھائی میرے خرم, یہ جو کرکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جس پہ آپ کا خون کھول رہا ہے, یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی ہے, یہ آپ کے حکمرانوں کی عکاسی ہے, یہ اس طبقے کی عکاسی ہے کہ جو عوام کو کچومر کیا بولتے ہیں اس کو, کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. اگر وہ آپ کے حکمران ایسے ہیں کہ جو وطن کی مٹی کو لوٹ کر, یہاں کی دولت کو لوٹ کے, خون پسینے کو لوٹ کر کے آف شور کمپنیاں بنا رہے ہیں, ان کو چھینک آئے تو وہ لندن چلے جائیں. ہمارا بچہ جو ہے وہ سامنے بیٹھا جو نا اپنی جان کو اس ملک پہ قربان کر دے, ان پہ کانوں پہ جو نہیں رینگتی, تو پھر یہ ٹیم کا کیا رونا ہے یار؟ وہ ملک کھا گئے آپ کا, آپ کو اس پہ رونا نہیں آ رہا, آپ ان کو گولی نہیں مارو گے. بہت بہت شکریہ کاشی بھائی. بیسکلی thank you so much. Kashi bhai is basically saying کہ cricket team is the basically representation of the society. Exactly. آپ کرکٹ میں پلیئر نہیں, آپ احمد شہزاد کو گالیاں دے رہے ہو, بڑا ایٹیچیوڈ ہے. کیوں بھائی؟ وہ جو پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہے, ان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے؟ کہاں کون سے اسکول میں گئے تھے پاکستان کے وہ جو آج ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں؟ وہ میاں صاحب کی فیملی کے کتنے بچے پاکستان کے اسکولوں میں اور پاکستان کے ہسپتالوں میں علاج کرواتے ہیں؟ عمران خان کے کتنے بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں؟ پوچھو نا عمران خان سے, باتیں کرا لو, نیا پاکستان, نئی چیزیں. احمد شہزاد اگر ایٹیچیوڈ دکھا رہا ہے تو کون سی قیامت آ گئی؟ اگر جا کر کے عمر اکمل نے کوئی گانا بجانا سن لیا, کہیں کوٹے پہ چلا گیا, تو کون سی قیامت آ گئی؟ جب یہ آپ کے جناب نیشنل اسمبلی کے ممبران اپنے گھروں پہ پرائیویٹ مجرے اور پرائیویٹ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, پورا میڈیا جانتا ہے, اور اس وقت کوئی کسی کانوں پہ جو نہیں رینگتی. No, the sad thing is that nobody has an answer to these things, right? You're right. You have a caller. You're right. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا سوال ہے کاشی بھائی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں. ہاں, ہیلپ می آؤٹ. ٹھنڈا سوال کرے, قلفی والا سوال. سر آپ نے لنچ میں کیا کیا تھا؟ پلیز اپنا نام بتائیے, سوال کریں اپنا. If you can hear me, go ahead please. Okay, let's take another call. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میرا نام طارق ہے جی, میں میریلینڈ سے بول رہا ہوں. طارق بھائی کیا حال چال ہے؟ میرا ہاں جی شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک, بہت گرما گرم چل رہا ہے پروگرام. جی سر, تو میں نے پوچھنا تھا, اچھا سعید اجمل کے بارے میں تھوڑا سا فیڈ بیک چاہتا تھا آپ کا, کہ اس کا فیوچر ہے ابھی, یا اس کی پرفارمنس اسٹائل چینج ہونے سے کم بیک کر سکے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے؟ کاشی بھائی یار سعید اجمل کا جب سے ایکشن بدلا ہے نا, اس کا لیتھل ویپن ختم ہو گیا ہے. ہی ہیز بیکم ایکسٹریملی پریڈکٹیبل. اب جو لاسٹ اس نے پاکستان کپ کھیلا ہے نا, اس میں پرفارمنس تھوڑی سی بہتر دی ہے. انزی کے ساتھ اس کے سیشنز لگے ہیں. اب انہوں نے جناب کسی طرح سے توصیف احمد صاحب سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کام کریں, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی, میرا خیال ہے کہ اگلے پی ایس ایل تک سعید اجمل will be So he's 38 on paper, which means he's probably 45. 44, اب وہ 2-3 سال کی کرکٹ اس کی باقی ہے ابھی, لیکن یہ کہ کتنا بڑا اس نے کوئی اور ہے نہیں نا, ہم نے کوئی بنایا ہی نہیں, کسی لڑکے کو تیار ہی نہیں آپ ہیں لیگ اسپنر, آپ کھیلنے نہیں آتے ہمارے ساتھ. ایگزیکٹلی, چھوڑ دو اس کو, پھر مٹی پاؤ اس کے اوپر, آپ دیکھ لو نا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کال لے لو. السلام علیکم کالر, پلیز نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ We have another call. Okay. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
خرم بھائی، کاشف بھائی، السلام علیکم. مجاہد بول رہا ہوں سینٹ لوئس مزوری سے. موجود بھائی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں آپ کا پروگرام اپنا ہر منڈے کو دیکھتا ہوں پر اپنا سارا ٹائم وغیرہ نکال کے. تو خرم بھائی میں آج میں وہ پارلیمنٹ میں جب نواز شریف آئے تھے نا، ان سے پہلے ایک صاحب نے اپنا سوال اٹھایا تھا کرکٹ کا، ایک ایم این اے نے. تو ایم این اے نے اپنا جب اسپیکر سے بولا کہ جی ہم پی سی بی کو کم از کم 7 ارب روپیہ سال کا میرے خیال میں ان کا جتنا بھی ہے نا 7 ارب روپیہ بتا رہے تھے وہ کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں اس کا بھی آپ کچھ کریں. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اپنا بات آگے پیچھے ہوگی، ٹی وی پر لوگ سارے اپنے میڈیا والے سارے آگے پیچھے. اب اسمبلی کے اوپر اتنے، ہاں اسمبلی کے اندر ایک ایم این اے پتہ نہیں کہاں کا تھا، اس نے سوال اٹھایا جی پاکستان کا نہیں ہوگا. تو اب پیسے جی، اب اتنا پیسہ آپ دیکھیں 7 ارب روپیہ اگر سال کا بھی پی سی بی والوں کے اتنا پیسہ ہے، یہ تو مطلب ہزاروں کے حساب سے پاکستان میں گراؤنڈیں بنا سکتے ہیں. ہاں جی سر مجھے ایک بات بتائیے، اتنے پیسے سے انہوں نے ایک گراؤنڈ ابھی تک نہیں بنایا، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. جی بھائی مجھے یہ بتائیے سر کہ بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنے کروڑ آبادی ہے سر؟ کتنی آبادی پاکستان کی؟ 20 کروڑ کے قریب ہے. اچھا 20 کروڑ کی آبادی کے اوپر ایک نیشنل ایئر لائن سکسیسفل نہیں ہوتی؟ جی کبھی نہیں. سرکار کے ہاتھ ایک ٹرین کی کمپنی سکسیسفل نہیں ہوتی؟ جی. ایک اسٹیل مل پیسے نہیں بنا کے دیتی؟ نہیں بات صحیح ہے. دیکھو بات ان کی بات سنو، وہ کیا کہہ رہے کہ کسی ایم این اے نے یہ سوال کیا تھا اسپیکر سے کہ 7 ارب روپیہ ان کے پاس سالانہ آتا ہے، جاتا کہاں ہے؟ تو وہ ایم این اے کو ملتا نہیں ہوگا اس کا حصہ، اسی وجہ سے اس نے یہ سوال کیا. ورنہ اتنی ہمت نہیں ہے کسی کی پاکستان میں پوچھے کہ صاحب آپ کو اتنے پیسے دیے تھے، آپ کی ٹیم کی کیا پروڈکٹیوٹی؟ اب مل جائے گا انشاءاللہ. اب مل جائے گا. سر وی نیڈ ٹو ٹیک اے کمرشل بریک. بریک کی ضرورت ہے ویسے بھی آپ کو سر، تھوڑا پانی پیے. ویورز پلیز اسٹے ود اس. وی نیڈ ٹو ٹیک اے کمرشل بریک. وی بیک ان فیو منٹس.